بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس سیکنڈ ایئر، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم آپ سب کو نئے لیکچر میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے سیاسی ادارے، پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ سیاسی اداروں میں سیاسی ادارہ کیا ہوتا ہے اور اس کے وظائف کیا ہیں، اور ایک اچھے قائد کے لیے کسی بھی سیاسی ادارے کو چلانے کے لیے قائد کی ضرورت ہوتی ہے، اور ایک قائد میں یا ایک لیڈر میں کون سی صلاحیتیں ہونا ضروری ہوتی ہیں۔ اب سیاسی ادارے معاشرے میں معمولات کا نظام نافذ کرتے ہیں۔ معمولات کہا جاتا ہے یہ ہمارے پاس جو قاعدے قوانین اس معاملات کو چلانے کے لیے جو ہم قوانین کا نظام بناتے ہیں، ان کو نارمز یا معمولات کہا جاتا ہے۔ ان کی خلاف ورزی پر مجرموں کو سزا دیتے ہیں۔ معاشرے میں اس طرح ضبط قائم کیا جاتا ہے، اخلاقی اور قانونی اقدار کی حفاظت کرتے ہیں۔ سیاسی ادارے جو ہیں یہ اخلاقی اور قانونی جتنی بھی اقدار ہوتی ہیں، ویسے تو ہماری ویلیوز یا نارمز جو ہیں ہر طرح سے ہے نا، سوشل، اکنامیکل، ایتھیکل، لیگل، تمام طرح کی ہماری نارمز ہیں۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ سیاسی ادارہ سے کیا مراد ہے۔ طاقت اور اختیار کی تقسیم کے نظام کو سیاسی ادارہ کہتے ہیں۔ مطلب پاور اور اتھارٹی، طاقت کو ہم پاور کہیں گے اور اختیار کو ہم اتھارٹی کہیں گے۔ پاور اور اتھارٹی کی جو ڈسٹریبیوشن ہے، کس کو کتنی ڈسٹریبیوٹ کی گئی ہے، کون سے ادارے میں کے پاس کتنی پاور ہے، اور اس پاور کو استعمال کرنے کے لیے کتنی کسی ڈپارٹمنٹ کے پاس اتھارٹی ہے، ٹھیک ہے، اس کا جو نظام ہے اس کو سیاسی ادارے کہا جاتا ہے۔ جیسے ہمارے تمام لا انفورسمنٹ یا لا اینڈ آرڈر کا جو سسٹم ہے ہمارے ملک میں، یہ تمام سیاسی اداروں میں آتا ہے۔ اب ہمارے معاشرے میں مندرجہ ذیل سیاسی ادارے پائے جاتے ہیں۔ سینٹ، سب سے پہلا سینٹ، قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی، الیکشن، سیاسی پارٹیاں جو انتخابات ہوتے ہیں، پولیس اسٹیشنز جو ہیں آپ کو پتہ ہی قانون اور لا اینڈ آرڈر انفورسمنٹ کی ایجنسی ہے، فوجی مراکز، آرمی کے کتنے بھی مراکز ہیں، عدالتیں، جوڈیشری کا جو ہمارا نظام ہے، عدالتوں کا جو نظام ہے، جیل، وکالت گاہیں، یونین کونسلیں، یونین کمیٹیاں، سیاسی پارٹیوں کے دفاتر وغیرہ، یہ سب سیاسی ادارے ہیں، اور یہ کسی نہ کسی طرح سے قانون نافذ کرنے کے پابند ہیں اور کرتے ہیں، اور معاشرے میں کو اس کے ضابطوں کے مطابق چلاتے ہیں۔ اب یہاں پہ صرف پولیس سسٹم لکھا ہوا ہے، پولیس اسٹیشن، صرف پولیس اسٹیشن ہی نہیں ہے، اس میں جتنی بھی اور دوسری ایجنسیز ہیں لا اینڈ آرڈر کے لیے، جتنی بھی ایجنسیز ہیں، ہم فرض کریں جو کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہے، اور جس کو CTD بولا جاتا ہے، پھر اس کے بعد جو ایجنسیز ہیں، IB انٹیلیجنس بیورو ہے، اور FIA فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی ہے، اور سائبر کرائم ایجنسی ہے، جتنی بھی سائبر کرائمز کی ایجنسیز ہیں جو سائبر کرائم کو ڈیل کر رہی ہیں، یہ تمام قوانین کو پر عمل درآمد کراتے ہیں اور معاشرے میں امن اور ایمان قائم کرنے کے ذمہ دار ہیں، اور یہ ادارے سیاسی ادارے کہلاتے ہیں۔ اب فنکشنز کیا ہیں سیاسی اداروں کے؟ کیا فنکشنز ہیں؟ قوانین کا نفاذ، سب سے پہلا جو فنکشن ہے وہ ہے قوانین کا نفاذ۔ معاشرتی معاملات میں خاص طور پر قوانین کا نفاذ کیا جاتا ہے جو اداروں کے عمل میں آتا ہے، مطلب جو قوانین جس ادارے کے لیے سوٹیبل ہیں، یا جہاں پہ جن قوانین کا استعمال جن اداروں میں کیا جاتا ہے یا جو تعلق جن اداروں سے رکھتے ہیں، وہاں پہ سیاسی ادارے جو ہیں ان کا نفاذ کراتے ہیں یا نافذ کرتے ہیں ان کو۔ قانون کی خلاف ورزی کا تعین۔ اب
قانون کا نفاذ تو ہو گیا، نافذ کر دیا، اب جن لوگوں نے اس کی خلاف ورزی کی، اس پر عمل نہیں کیا، پھر ان کی کیا سزائیں ہیں، کیا پنشمنٹس ہیں، ٹھیک ہے، پولیس اور عدالتیں مقرر کی جاتی ہیں ان کے لیے، مجرموں کو سزا دینا، جرم ثابت ہونے پر مجرموں کو سزائیں دی جاتی ہیں، جس کے لیے جیلوں کا نظام قائم کیا گیا۔ مجرموں میں خوف پیدا کرنا، قانون کی تابعداری کے لیے سزا کے ذریعے مجرموں میں خوف پیدا کیا جاتا ہے۔ یہ سیاسی اداروں کے کام ہیں جو یہ انجام دیتے ہیں۔ قانون پر عمل کرنے والوں کی حوصلہ افزائی، اب سیاسی ادارے جو ہیں ان کا اصل میں کام یہ ہے کہ جو قانون پر عمل کرتے ہیں ان کی حوصلہ افزائی کریں، تو جی کی جاتی ہے، کہہ سکتے ہیں کہ کی جاتی ہے۔ مؤثر فوج کے نظام کا قیام، سیاسی ادارے ہی ہیں جو مختلف علاقوں میں آرمی جہاں جہاں ضرورت ہوتی ہے حفاظت کے لیے آرمی کو تعینات کیا جاتا ہے، اور جدید ترین آلات کی تربیت دی جاتی ہے، ان کو مختلف ہتھیاروں سے لیس کیا جاتا ہے اور ملک کا دفاع کیا جاتا ہے۔ بین الاقوامی تعلقات کا قیام، سیاسی ادارے ہی ہیں جو انٹرنیشنل ریلیشنز کے ذمہ دار ہیں، دوسرے ملکوں سے سیاسی اور معاشرتی معاہدے کیے جاتے ہیں تاکہ بین الاقوامی طور پر تعلقات قائم ہوں اور امن کو تقویت پہنچے۔ تجارتی معاہدے کیے جاتے ہیں، تجارت کی جاتی ہے، اس سے زیر مبادلہ کمایا جاتا ہے اور جس سے ملک میں خوشحالی آتی ہے۔ معاشرتی ضروریات کی تسکین، بین الاقوامی سطح پر معاشرتی رتبہ حاصل کرنے کے لیے دوسرے ملکوں کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کیے جاتے ہیں۔ سفارتی تعلقات آپ سمجھتے ہیں کہ جیسے مختلف ممالک کے ساتھ ہمارے سفیر ہیں، ایک کنٹری جن کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں ان کے سفیر دوسرے ممالک میں موجود ہیں، جو کہ آپ کو کسی ملک کی عوام کو کسی دوسرے ملک میں جانا ہے تو وہ ان کے پاس سفارت خانے موجود ہیں اور ان سفارت خانوں سے مکمل طور پر جانچ پڑتال کے بعد دوسرے ممالک وہ جا سکتے ہیں۔ معاشرتی ضروریات کی تسکین، بین الاقوامی سطح پر معاشرتی ضروریات رتبہ حاصل کرنے کے لیے بھی سیاسی ادارے اپنا رول پلے کرتے ہیں۔ خارجی پالیسی کا تعین، ملک کی داخلہ اور خارجہ پالیسی کا انحصار سیاسی اداروں پر ہے اور ان کی روشنی میں پالیسی وضع کی جاتی ہے۔ ایک اچھے قائد کے اوصاف، اب ایک سیاسی ادارے کو چلانے کے لیے ایک قائد کے اندر جو صلاحیتیں ہونی چاہیے وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے وہ ایجوکیٹڈ ہو، تعلیم یافتہ ہو، ایک لیڈر کے لیے جو خوبیاں ہیں، لیڈرشپ کوالٹیز ہیں، اس میں سب سے پہلا ہے کہ وہ ایجوکیٹڈ ہو، کیونکہ ان پڑھ قائد لوگوں کے مسائل کو حل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ معاشی طور پر خود کفیل ہونا چاہیے اس کو، لیڈر کا معاشی طور پر خود کفیل ہونا ضروری ہے، اس کے لیے آمدنی اتنی کافی ہو کہ وہ دوسروں کا محتاج نہ ہو۔ ثقافتی و معاشرتی اقدار کا پابند ہو، لیڈر ثقافتی اور معاشرتی اقدار کا حامل ہو، یعنی ان اقدار کے خلاف اس میں خواص نہ ہوں، یعنی کہ جس معاشرے میں وہ ایک ثقافتی اور معاشرتی اقدار کا پرچار کرنے جا رہا ہے وہ خود ان کے خلاف، اس کی لائف کے جو معاملات ہیں اس کے خلاف نہ ہوں۔ معاشرتی برائیاں نہ ہوں لیڈر میں، یعنی شراب، زنا اور جوا وغیرہ، اگر اس طرح کی برائیاں ہوں گی تو وہ معاشرے کے دوسرے لوگوں کو نہیں لیڈ کر سکے گا۔ فیاض ہو، بہت زیادہ خرچ کرنے کی اس کی جو ہیبٹ اس میں ہو، جہاں لوگوں کو خرچ کرنے کی ضرورت ہو لوگوں پر وہاں خرچ کرنے والا ہو۔ اثار یا قربانی کا جذبہ موجود ہو، یعنی سیکریفائس موجود ہو اس کے اندر، لوگوں کی خاطر وقت اور پیسہ خرچ کرنا آتا ہو اور محنت کرتا ہو، مسائل حل کر سکتا ہو، لوگوں کے مسائل
دلچسپی سے سنتا ہوں اور ان کے حل میں مدد بھی دیتا ہوں، افسران بالا تک مسائل پہنچا کر انہیں حل کرا سکتا ہوں، اچھی گفتگو کی صلاحیت رکھتا ہوں، خوش بیان ہو، اپنی باتوں کو کھل کر واضح کر سکے اور لوگوں کے سامنے بولنے کی صلاحیت اور جرأت رکھتا ہوں، سادہ رہن سہن ہو، اس کا رہن سہن سادہ ہو، لوگوں کی طرح کا ہو اور ان میں عام آدمی نظر آتا ہو، یہ اس کے خلوص کا ثبوت ہے۔ لوگوں کا ہمدرد ہو، ظلم نہ کرے بلکہ ان کے ساتھ ہر قسم کی ہمدردی رکھتا ہو، ہمدردی کے ساتھ اور پیار محبت کے ساتھ رہتا ہو۔ اب یہ لیڈر کون ہے؟ یہ لیڈر سے مراد وہ شخص ہے جو کسی بھی سیاسی ادارے کے اندر رہ کر اپنے فرائض انجام دیتا ہے یا دینے کی ذمہ داری ہے جس کی، ٹھیک ہے، اور وہ کسی بھی قسم کی معاشرتی تحریک پہ جس پر وہ کام کر رہا ہے اس کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر یہ صلاحیتیں موجود ہوں اور وہ ایک اچھا مقرر ہو اور باقی وہ تمام صلاحیتیں اس میں شامل ہوں تاکہ وہ اپنے جو اس کی کمیونٹی ہے اس کے ساتھ انصاف کر سکے اور اپنی کمیونٹی کے مسائل کو بہتر اور احسن طریقے سے حل کر سکے۔ جی تو سیکنڈ ایئر، آج کا آپ کا لیکچر ختم ہوا۔ پڑھیے اور دعاؤں میں یاد رکھیے اور اپنے لیسن کو لرن کیجیے اور پیپرز کی تیاری کیجیے۔ انشاءاللہ العزیز آپ کو بہت جلد جو ہے وہ ایگزامس میں اپیئر ہونا ہے اور اس کی اچھی تیاری کیجیے۔ اوکے، اللہ حافظ۔